اب رہا یہ سوال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کیوں کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کیوں کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس میں کیا مصلحت تھی؟ حالانکہ اسلام میں طلاق دینا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیوں کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو؟ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں، جو اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس فرمائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، ان سے اولاد نہ ہوئی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا، فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو اور ان کی والدہ کو کسی غیر سی ذرا جگہ میں چھوڑ آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکہ چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ایسی جگہ تھی جہاں سبزے کا نام و نشان ہی نہیں تھا، نہ ہی کھانے پینے کی کوئی چیز موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے کا کچھ سامان دے کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب جب کھانا ختم ہوتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، اپنی ایڑیاں زمین پہ رگڑتے ہیں، تو آپ کی ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے چشمہ جاری فرما دیتا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ کے خوش ہو جاتی ہیں، پانی کے ارد گرد مٹی لگاتی ہیں اور کہتی ہیں اے زمزم رک جا۔ اسی وقت اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ اب راوی لکھتے ہیں کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھوڑ کے آئے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی پانی تھا، بلکہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ یہاں سے جو بھی قافلہ گزرتا جلدی سے گزر جاتا، یہاں رکتا نہیں تھا، کیونکہ یہاں نہ تو سبزہ تھا نہ پانی تھا۔ اب ایک قافلہ گزر رہا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہوا کے اندر پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہاں کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ وہ اپنے کچھ آدمی بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کے آؤ یہاں کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اب لوگ دیکھنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھائے بیٹھی ہیں، پانی کا چشمہ جاری ہے۔ وہ لوگ پانی دے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہاں پانی ہے۔ وہ آ کر اپنے قافلے والوں کو بتاتے ہیں، قافلے والے وہیں پہ خیمہ لگاتے ہیں۔ اب جو بھی یہاں سے قافلہ گزرتا وہیں پہ پڑاؤ کرتا، تو سب سے جو پہلا قبیلہ یہاں رکا اس کا نام قبیلہ بنو جرہم ہے۔ یہی وہ قبیلہ ہے جس کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے پاس ٹھہرے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، انہی کے پاس رہ کر عربی زبان سیکھی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے عبرانی زبان بولتے تھے، پھر قبیلہ بنو جرہم والوں کے پاس رہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی۔ اب جوان ہوئے، بڑے ہوئے۔ روایات میں ہے کہ جب آپ کی عمر 14 یا 15 سال ہوئی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایک جگہ رہ رہے ہیں، اور ادھر اکیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ بنو جرہم والوں کے پاس رہ رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ جوان ہوتے ہیں اور آپ جو ہے وہ شکار کیا کرتے تھے، شکار کر کے ہی اپنی زندگی کا جو ہے وہ گزر بسر کرتے تھے۔ تو قبیلہ بنو جرہم والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے بڑے متاثر تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی کی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کر دی۔ اب دن گزرتے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے جاتے ہیں، تو گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو ہوتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ گھر کا جو ہے وہ حال کیسا ہے، گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ تو آگے سے جو ہے وہ تنگی کا رونا روتی ہے، کہتی ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، رزق میں جو ہے وہ کمی ہے، گھر کے حالات بہت ہی مندے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کی جو ہے وہ ناشکری دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے جب شکار سے واپس آتے ہیں، اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شکار سے واپس آتے ہیں تو نبوت کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی آئے تھے؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے، انہوں نے جو چوکھٹ بدلنے کا کہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی قبیلے کی ایک اور لڑکی سے شادی ہوتی ہے۔ پھر دن گزرتے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے جاتے ہیں۔
اب اتفاق کی بات اس بار بھی یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بار بھی گھر نہیں ہوتے، شکار پہ ہوتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو گھر میں ہوتی ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں ان سے کہ بھائی گھر کیسا چل رہا ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے گھر کے حالات بڑے اچھے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، گھر کے حالات بہت اچھے ہیں، رزق میں اضافہ ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ سنبھال کے رکھیں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شکار سے واپس آتے ہیں گھر تو نبوت کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ جہاں کوئی آئے تھے؟ تو آپ کی بیوی کہتی ہے کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے۔ وہ پوچھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ انہوں نے کیا کہا؟ آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ سنبھال کے رکھیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ وہ میرے والد تھے، انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ سنبھال کے رکھیں، مطلب یہ کہ اپنی جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ہمیشہ رہیں، اپنا گھر سنبھال کے رکھیں۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کیوں کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو؟ تو محدثین اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرہ ہونا، دنیا اور عیش و عشرت کا طلبگار ہونا اور اپنے خاوند کے ساتھ باوفا نہ ہونا یہ ثابت ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ نیک بیوی جو ہے یہ اپنے خاوند کی عزت اور سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے وویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے شان نہیں تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اب رہا سوال یہ کہ طلاق اسلام میں ایک ناپسندیدہ عمل ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیوں کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو؟ تو طلاق جو ہے یہ کسی مصلحت کے بنا پر اپنی بیوی کو دینا یہ جائز ہے۔ اسلام کے اندر بھی رب تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے کسی مصلحت کے بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دینا یہ جائز ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کی۔ آپ سے پہلے کبھی کسی نے گھوڑے پر سواری نہیں کی تھی، کیونکہ جو گھوڑے تھے یہ پہلے جنگلوں بیابانوں میں وحشیوں کی طرح گھوما کرتے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گھوڑوں کو اپنی طرف مانوس کیا اور سب سے پہلے ان پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کو پالو، انہیں جو ہے وہ ان کی اولاد بڑھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں یہ وہ ہیں جن کے سب سے پہلے سفید بال آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کے سب سے پہلے سفید بال آئے تھے، آپ سے پہلے کسی کے پہلے سفید بال نہیں آئے تھے۔ اور ختنہ کروانا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔